العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال الله تبارك وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم کے حضور دعا ہے. آج کی رمضان المبارک کی بابرکت مقدس ساعتوں میں جمعۃ المبارک کی پاکیزہ گھڑیاں قبول و منظور فرمائے. ان بابرکت اور مقدس لمحات کے تصدق سے رب ذوالجلال امت مسلمہ کو عزت و وقار نصیب فرمائے. اہل ایمان کو اتحاد و اتفاق کی دولت سے مالا مال فرمائے. پاکستان کو خالق کائنات نظام مصطفیٰ کی مقدس بہار نصیب فرمائے. گرامی قدر بزرگوں اور معزز دوستوں، جو مختلف دو آیات بینات آج کی اس نشست میں ہم نے موضوع کلام بنانے کے لیے تلاوت کرنے کا جو شرف حاصل کیا ہے، انہی کے ضمن میں آج کی ہماری گفتگو اللہ کریم حق بیانی کی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. مسلمانوں کے لیے کامیابی، کامرانی، عزت و سربلندی کا جو قدرت کی طرف سے نوٹیفیکیشن ہے وہ ہے مشروط محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع سے. یعنی مسلمان کی، مومن کی عزت، وقار، کامیابی وہ اللہ کے محبوب کی غلامی سے، اتباع
اگر مومن اس پر کاربند ہے تو وہ کامیاب بھی ہے اور کامران بھی ہے۔ اگر مومن اس معاملے میں کمزور واقع ہوتا ہے تو پھر یقیناً اس کی بد نصیبی اور ہرمن نصیبی اس کی کامیابی میں آگے آتی ہے۔ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ کامیابی کا تصور ہمارے نزدیک کیا ہے اور قدرت کے نزدیک کیا ہے۔ ہمارے نزدیک کامیابی کا فلسفہ 3 چیزوں پر جڑا ہوا ہے، یعنی قوت، اور قوت کے ساتھ ساتھ مال، اور تیسری چیز ہے حکومت و اقتدار۔ ہمارے نزدیک یہ 3 چیزیں کامیابی ہیں، لیکن قدرت کے نزدیک، رب کے نزدیک ان چیزوں کا کامیابی سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ قرآن نے کہا والعصر، قسم ہے معلوم آپ کے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جن کو ایمان کا نور اللہ کی عطا سے میسر آ گیا، اور پھر وعملوا الصالحات، پھر انہوں نے ایمان کی اس بیس پر، زمین پر، گراؤنڈ پر جنہوں نے اعمال صالحہ کے باغیچے تیار کیے۔ اور یہ جو اعمال صالحہ ہے، پھر قرآن نے اس سے اگلا مرحلہ بیان فرمایا کہ وہ فلسفہ کیا ہے۔ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ جو ہے تصور، اگر عمل صالح نہ ہو اور ایمان نہ ہو یا ایمان کمزور ہو تو پھر عمل صالح بھی اس پر کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ دونوں چیزیں اللہ نے جوڑ دی ہیں۔ یہ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، اس 3 تصورات میں جڑا ہوا ہے ایمان اور مومن کی کامیابی کا راز۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیہ کریمہ جو واضح اللہ کا ارشاد ہے اور حکم ربی ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، مومن کی زندگی کو، کامیابی کو اللہ نے اپنے محبوب حضور تاجدار ختم نبوت کی بارگاہ سے، غلامی سے، نسبت سے جوڑ دیا ہے۔ ہم پھر اس تناظر میں جب دیکھتے ہیں کہ کامیاب اور کامران لوگوں میں ان کا مزاج، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کی ڈائریکشن کیسی ہوتی ہے، آپ اگر اس میں دیکھیں تو بالخصوص 2 شخصیات کو سامنے رکھیں۔ ایک وہ ہیں جو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحبت اور قربت میں، حضور کی سنگت میں، دوستی میں، جنہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مزاج کو، فرامین کو اپنی سوچ اور فکر میں یوں ڈالا کہ وہ قیامت تک کے لیے یاری کی، دوستی کی ایک ایسی انمٹ علامت بنے کہ جو پوری کائنات تک ایک مثال بن کے رہ گئی، یعنی یار غار مصطفیٰ۔ ابو بکر صدیق کا مزاج یوں ڈھلا۔ اور اسی تناظر میں دوسری شخصیت جو کائنات کی عظیم اور وہ مقدس ذات ہیں کہ جن کی شرافت و سیادت و قیادت و زہد و تقویٰ کو کائنات عالم قیامت تک ان کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرے تو ان کے ایک سجدے کا حق بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ دوستی میں، قربت میں، صحبت میں ان کے اوپر رنگ اور غلبہ ہر مومن کو ان کے مزاج سے، ان کے نور سے اسلام کے کرینے اور اسلام کے جو خوبصورت وہ انوار ہیں وہ پھوٹتے نظر آتے ہیں۔ اور دوسری شخصیت جو حضور کی صحبت و قربت کی برکات کا جو عکس ہے اور تربیت کا،
وہ گئے مخدومہ کائنات، موسنہ کائنات، سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ ان شخصیات پہ آپ غور فرماتے چلے جائیں گے تو آپ کو حضور کی چاہت کا، حضور کی تربیت کا، حضور کی طبیعت کا آپ کو بالکل اندازہ ہوتا چلا جائے گا کہ حضور کیا چاہتے ہیں، کیونکہ حضور وہی چاہتے ہیں جو رب چاہتا ہے، اور مصطفیٰ جو چاہتے ہیں وہی مومن کی کامیابی ہے۔ ان شخصیات میں دیکھیں آج کی، کیونکہ ہماری وہ ممدوحہ ہیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، ان کی ذات گرامی کے حوالے سے ہم چند گزارشات معروضات پیش کریں گے۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جو اسوہ مصطفی نے آپ کو جو پہ کر ڈھلا ہوا کائنات میں دیکھنا ہے تو پھر آپ سیدہ خاتون جنت کی سیرت طیبہ کو ملاحظہ فرمائیں، اور کائنات کی ہر چھوٹے بڑے اور ہر ادنیٰ و اعلیٰ کی کامیابی کا راز وہ مخدومہ کائنات کی مقدس نعلین کی دھول سے اڑنے والے ذروں میں رکھ دیا گیا ہے۔ یعنی اگر آپ اور میں، کیونکہ معاشرے کی جو بربادی ہے اور جو معاشرے کی کامیابی ہے، اس میں سب سے نمایاں کردار ہے ماں کا۔ وہ چاہے تو معاشرے کی بربادی کے لیے بنیاد رکھے اور چاہے تو وہ معاشرے کے سنوارنے میں کردار ادا کرے، یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس کہانی اور کس بات کے وہ تذکرے کر کے اس میں بیٹے کو لوریاں دی ہیں، اور اس لوری کا اثر پھر بچے کی مزاج، طبیعت اور اس کے سوچ میں ڈھلا ہوا نظر آتا ہے۔ اور جب تربیت مصطفیٰ کی ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب چاہت مصطفیٰ کی ہو، اور جب جھولی مصطفیٰ کی ہو، اور جب آنکھیں کملی والے کی ہوں، دست مبارک آمنہ کے لال کا ہو، اور اس تربیت میں جو حسین کلی کھل کر کائنات کو معطر منور کرتی ہے وہ سیدہ فاطمہ ہے۔ اچھا پھر اس میں دیکھیے یہ ہے حضور کی تربیت کا اثر، اور آگے پھر سیدہ کی تربیت میں آپ کو پھر دو پہلو نظر آتے ہیں، یعنی دو پہلو اعلیٰ ہیں، ایک ہے عظیمت کا، ایک ہے رخصت کا۔ یہ دونوں پہلو سیدہ کی طبیعت اور تربیت میں آپ نے جو کائنات کو دیا ہے، بالخصوص اپنے بابا کے دین کو، وہ دو کردار ہیں، ایک حسن ایک حسین۔ اچھا دونوں میں کیسا اعلیٰ حسین امتزاج ہے۔ ایک وہ ہے جو جب امت کو بچانا ہوتا ہے تو وہ قربانی دیتے ہیں، اور دوسرے وہ ہے جب دین کو بچانا ہوتا ہے تو وہ قربانی دیتے ہیں۔ یہ دونوں پہلو، یہ ہے تربیت زہرا کا اثر۔ اب قیامت تک کے مومنوں کے لیے یہ چیزیں موجود ہیں، یعنی اگر امت کو بچانا ہے تو پھر قربانی کا فلسفہ پھر بھی اسی دہلیز سے ملے گا جو سیدہ زہرا کی ہے، اور جب دین کو بچانا ہے تو پھر بھی فلسفہ اسی پاک در سے ملے گا۔ گویا جو مصطفیٰ کریم کا اسوہ کاملہ ہے وہ مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ پاک کی بارگاہ سے میسر آتا ہے۔ اچھا پھر معاشرے کی، ہمارے معاشرے کی خرابیاں کیا ہیں، ان خرابیوں کا تدارک کس انداز سے کیا جائے، اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں دیکھی جاتی ہے اور ہم بھی اس کا حصہ ہیں، یعنی وہ بے حیائی ہے، وہ فحاشی ہے، وہ عریانی ہے، وہ اسی طرح بے جا خرچ ہے، وہ بناؤ سنگار ہے، وہ جو بازار کی زینت کا جو فلسفہ ہے، یہ سارا کا سارا غیر شرعی، غیر اخلاقی اور غیر اسلامی ہے۔ اور اس کے مقابل میں جو عورت کا اصل روپ ہے، یعنی پاکیزگی، طہارت اور پردہ اور یہ شرم و حیا، یہ اس تناظر میں بھی
ہمیں مخدومہ کائنات محسنہ کائنات قیامت تک کی خواتین کا اس انداز سے اس قافلے کی سالار کے طور پر ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ گویا مرد و خواتین دو ہی نمایاں عنصر ہیں قیامت تک امت محمدی کے، مرد و خواتین۔ اگر آپ نے مردوں کے مزاج کو یعنی جوان کو دیکھنا ہے تو پھر آپ نے سیدہ زہرا کے ان شہزادوں کو حسن حسین کو سامنے رکھنا ہوگا۔ اگر آپ نے خواتین کی شرم و حیا کو اور ان کے کردار کو سامنے رکھنا ہے، اور بالخصوص گھر کیسا ہو، عورت کا گھر کے اندر مزاج کیسا ہو، رہن سہن کیسا ہو، لین دین کیسا ہو، یہ سارا کا سارا آپ کو مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ کی درگاہ سے میسر آتا ہے۔ اب آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے، سب سے بڑا مسئلہ کہ حضور کی 4 شہزادیاں ہیں، سب سے زیادہ پیار حضور نے سیدہ فاطمہ سے کیا، اور اتنا کیا کہ بعض مورخ و محقق یہ بھول گئے کہ بیٹیاں 4 ہیں، ان کا خیال یہ تھا کہ بیٹی ہے ہی ایک، یعنی اتنا پیار دیا نبی نے بیٹی کو کہ مورخ اور محقق کو بڑے بڑے لوگوں کو دھچکا لگا کہ حضور کی شہزادی ہے ہی ایک، حالانکہ وہ انہوں نے اس تناظر میں نہیں دیکھا کہ پیار کرنے والا وہ باپ ہے جو نبوت کی نظر سے دیکھ رہا ہے کہ یہ وہ میری بیٹی ہے جس بیٹی نے قیامت تک کے لیے میرے دین کو 2 چیزیں دی ہیں اور دینی ہیں، یعنی امت کے تحفظ میں حسین کو حسن کو لٹائے گی، اور دین کے تحفظ میں یہ حسن کو لٹائے گی۔ یہ ہے نگاہ مصطفی جو حضور دیکھ رہے ہیں۔ باقی حضور نے سب سے پیار یکساں کیا، لیکن ان کے بارے میں مخصوص یہ تک حضور نے تخصیص فرما دی کہ میری نسل اس سے چلے گی۔ اب اس سے بڑی واضح اور کوئی علامت اور نشانی ہو سکتی نہیں ہے۔ تو آج کے اس دور میں ہم نے انہی 2 تصور کو سامنے رکھنا ہے، امت بھی بچانی ہے اور دین کو بھی بچانا ہے۔ اور جب یہ تصور آ گیا تو پھر کائنات عالم میں آپ دیکھیں گے کہ ہر ایک فرد جب اس کا نمائندہ بن جائے گا تو پھر خیر و برکات اس کو بارگاہ قدس سے خصوصی طور پر میسر آئیں گی۔ باقی ہر چیز ہوتی ہے، معاملات ہوتے ہیں، رزق کی تنگی اور دولت کی فراوانی، اقتدار کی قوت اور طاقت، اس کی کوئی حیثیت نہ تھی، نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے، کیونکہ حضور سے مومن پیار کرتا ہے، سب سے زیادہ پیار ہوتا ہے مومن کا حضور سے۔ اور مزے کی بات ہے کہ مومن پیار باتوں سے نہیں کرتا، مومن کے پیار کا معیار خود سنیے کہ حضور نے کیا فرمایا، یہ پھر امتحان بھی لیتا ہے، پیار آزمائش بھی کرتا ہے۔ لیکن اگر بندہ جھوٹا موٹا کہے کہ مجھے بڑا پیار ہے، وہ پیار نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے کچھ قربانی بھی دین مانگتا ہے اور ہوتی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کریمہ میں کہ جو واضح طور پر حکم ہے، ارشاد خداوندی فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ارشاد خداوندی ہے، اے محبوب آپ فرما دیں اگر اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو پھر محبوب خدا رسول مختار کی غلامی کا پٹا اپنے گلوں کی زینت بنا لو، پھر اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اب محبوب بننا صرف لفظوں میں کہنا، صرف باتوں میں اظہار کرنا، صرف لوگوں کو یہ بتانا کہ میں بھی عاشق رسول ہوں، ہم بھی عاشق رسول ہیں، لیکن سنیے اس کے لیے اصول مصطفیٰ کریم نے خود دیا۔ حضرت عبداللہ ارشاد فرماتے گئے ایک شخص نے
حضور سید عالم کے دربار در بار میں عرض کی، یا رسول اللہ علیہ السلام، آقا اللہ کی قسم ہے میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ حضور سے کہا، جس پر میرے اور آپ کے آقا و مولا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو کیا کہہ رہے ہو؟ آقا مجھے آپ سے پیار ہے۔ صرف یہ جملہ اگر ہم تو بار بار بولتے گئے، ہم تو جھوٹ بول کے بھی کہیں، کاروبار میں ملاوٹ کر کے بھی، حق مار کے بھی، اغیار کو راضی کر کے بھی، اور اپنوں پر ظلم و ستم کے بادل گرا کر بھی ہم یہ کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، لیکن نبوت و رسالت کی پاکیزہ زبان سے سنیے۔ صحابی عرض کرتے گئے، آقا آپ سے پیار ہے۔ حضور فرمایا، کیا کہہ رہے ہو؟ جانتے ہو؟ عرض کیا، آقا اللہ کی قسم مجھے بہت پیار ہے۔ حضور نے پھر فرمایا، سوچ لو کیا کہہ رہے ہو؟ عرض کی، آقا اللہ کی قسم مجھے بہت پیار ہے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا، اگر واقعی پیار کرتے ہو تو پھر فقر و فاقہ کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر فقر و فاقہ کے لیے تیار ہو جاؤ اگر واقعی مجھ سے پیار کرتے ہو، کیونکہ جو مجھ سے پیار کرتا گئے، لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ سے پیار کرتا گئے جلد فقر و فاقہ اس کی طرف رخ اختیار کر لیتا ہے۔ یعنی محبت کا دعویٰ کرنا اور ہے، اس پر کار بند رہنا اور ہے، اس کے تقاضوں کو سمجھنا اور ہے۔ جو پیار کرتا گئے پھر ان کو محبوب کی گلی سے بھی پیار، محبوب کے غلاموں سے بھی پیار، محبوب کے محلے سے بھی پیار، محبوب کے وطن سے بھی پیار، محبوب کی اولاد سے بھی پیار، اور محبوب کی نسل سے بھی پیار ہوتا گئے۔ اس تصور میں ہم پھر آگے بڑھے۔ وہ ایک کردار جو میں نے کہا، ابو بکر صدیق کیسا مزاج ہے، حضور سے پیار کیسا مزاج ہے۔ سگا بابا حضور کے بارے میں جب اسلام نے لایا، بات منہ سے کوئی ایسی نکالی، ابو بکر نے دھکا دیا، دور جا گرے۔ صبح میرے کریم آقا نے فرمایا، سنا ہے تو نے ایسا کیا؟ عرض کی، آقا اللہ کی قسم میں نے ایسا کیا، اگر تلوار ہوتی تو میں اس میں بھی کمی نہ کرتا، گردن اتارتا۔ وجہ کیا گئے؟ آپ کے بارے میں اس نے یہ کہا۔ اب یہ جملے سنے، فوراً بارگاہ قدس سے آیت کریمہ جبریل لے کر حاضر ہوئے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم یہ گئے محبت مصطفیٰ، یہ گئے چاہت مصطفیٰ۔ اقبال فرماتے گئے یہ فلسفہ ابو بکر سے ملتا گئے، مانیے حرفم کنی تاکیق گر بنگری بادی دائے صدیق گر قوت قلب و جگر گردد نبی از خدا محبوب تر گردد نبی۔ اقبال فرماتے گئے غیرت ابو بکر سے لی جائے، اس کو محبت ابو بکر سے لیا جائے، پھر اس تناظر میں دیکھا جائے تو پھر آپ کو مصطفیٰ خدا سے بھی محبوب تر نظر آئے گا۔ یہ محبت کا وہ اصول ہے جو بارگاہ صدیقی سے ہمیں میسر آتا ہے۔ اگر اسی تصور میں دیکھیں، تربیت و طبیعت و چاہت مصطفیٰ میں، مخدومہ کائنات میں
محسنہ کائنات میں سیدہ فاطمہ الزہرا میں کہ جن کی ساری زندگی اپنے بابا کی شریعت کے تحفظ میں گزری، اپنے بابا کی عزت و ناموس کے تحفظ میں گزری، اور پھر اپنی نسل کو بچوں کی تربیت بھی اس مزاج میں فرمائی گئے، جنہوں نے کائنات عالم کو بتایا گئے کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا تحفظ کتنا ضروری ہے، ناموس رسالت کا تحفظ کتنا ضروری ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں ہمیں مصطفیٰ کے تمام غلام بالخصوص مخدومہ پاک میں اور ابو بکر صدیق پاک کے پاکیزہ کردار میں جھلکتی نظر آتی ہے۔ میرے نبی کائنات کے پیارے غلاموں، اب ہم اس معاشرے کے اس تصور کی جانب غور کریں جو دن بدن بے حیائی، بربادی، تباہی کی جانب بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے وہ ماؤں کا بنیادی کردار ہے جس کے لیے ہماری بہن کو، ماں کو، بیٹی کو سادگی ہو یا بردباری ہو، تحمل ہو، ریاکاری سے بچنے کا فلسفہ ہو، دکھلاوا بناؤ تصنع بناوٹ کے ماحول سے دور رہنے کی بات ہو، تو اس کے لیے سب سے پاکیزہ اور سب سے اعلیٰ کردار ہے مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کا۔ جب ہماری نسل کے لوگ اس پر کار بند ہوں گے، ماؤں کا کردار اعلیٰ و پاکیزہ ہوگا، تو پھر قسم ہے رب کعبہ کی ان ماؤں کی تربیت و پاکیزگی سے پروان چڑھنے والے لوگ کبھی دین اسلام پر حملہ آور نہیں ہوں گے، کبھی محمد عربی کی عزت و ناموس پر مصلحت کا شکار نہیں ہوں گے، رسول اللہ کی عزت و آبرو پر وہ دو رنگی کا ان کا مزاج نہیں ہوگا۔ پھر وہ کربلا کا منظر ہو یا مدینے کا ماحول ہو، وہ ہر جگہ پر ڈٹے ہوئے کہہ رہے ہوں گے اسلام گئے تو ہم گئے، شریعت گئے تو ہم گئے، رسول اللہ کی عزت گئے تو ہم گئے، کیونکہ کائنات اللہ نے کسی کے لیے نہیں بنائی، یہ صرف اور صرف محمد عربی کے لیے بنائی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پیارے غلاموں، امت محمدی کی زبوں حالی کسی سے ڈھکی چھپی نہ تھی نہ ہے۔ عالم کفر ہمیشہ وہ چال چلتا ہے، قوموں کو دست و گریبان کرتا ہے، اور پھر لوگ سادگی کی وجہ سے اس کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، آپ کی اور میری ذات کو نقصان پہنچانے والا، آپ کو اور مجھے نقصان پہنچانے والا وہ عالمی دنیا کا ایجنٹ ہے جس کی خواہش تمنا یہ ہے کہ تمہارے محلوں میں، گھروں میں، بھائیوں میں، رشتوں میں ایسی دراڑیں پڑیں، نفرت کا ایک جنگل نظر آئے، اور پھر اس جنگل کو وہ کیسے کاٹتا گئے۔ کبھی اس نے ایران کو، کبھی اس نے ایران و عراق میں یہ بیج بویا، کبھی اس نے سعودیہ و یمن میں یہ تماشا کیا، کبھی اس نے یہ دنیا بھر کے ماحول کو دیکھ لیں۔ آج وہ آپ کی جانب بڑھ چکا۔ فرانسیسی تھنک ٹینک کی تازہ ٹویٹ نے اس سارے منظر نامے کو آپ کے سامنے رکھ دیا کہ یہ چال کہاں سے چلی، اس کی خواہش و تمنا کیا تھی، معاملہ کیا گئے، کیونکہ آپ کے نبی سے محبت و چاہت کا سوال تو آپ سے ہونا گئے۔ دیار غیر کو کیا لگے، عالم کفر تو چیک کرتا گئے۔ ان مراحل پروسیس سے گزار کے بھی اگر ہم اپنے مقدس مشن کو خدا نخواستہ کمزور کر گئے تو پھر بربادی کس کی ہوگی۔ ہمیں اس بات کا شدت سے دکھ گئے، افسوس گئے
کہ ہمیں آپس میں دست و گریبان کر کے لادینی قوتیں ہنس رکھی گئے. جو جوان جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے دار فانی سے کوچ کر گئے. آپس کی اس معاملے میں نقصان کس کا ہوا؟ جس کا بیٹا مرا وہ پولیس والا ہو یا سویلین ہو، وہ آخر رونے والی ماں تو پاکستانی ہے. جس کے املاک کو نقصان پہنچایا گیا، نقصان تو اس کا ہوا. ہم نے تب بھی کہا تھا، اب بھی کہتے گئے کہ اگر کوئی کسی جماعت میں، تنظیم میں، لشکر میں کوئی اس طرح کا فرد گھس کر وہ کسی کے املاک کو نقصان پہنچاتا ہے، وہ کسی جماعت کا فرد نہیں ہوتا. اگر ہے تو اس کو سرعام سزا دی جائے، کیونکہ ہمیں ناموس رسالت کے نام لے کر املاک پر حملہ آور فرد سے پیار نہیں ہے. نہ ہمارا گئے نہ ہمارا ہو سکتا ہے. جو ناموس رسالت کا جھنڈا اٹھا کے کسی کی چیزوں کو آگ لگائے، وہ ملک کا وفادار نہ تھا، نہ گئے نہ ہو سکتا ہے. جو کچھ جلاؤ گھراؤ میں شامل ہو وہ ہمارا نہیں ہے. ہم نے اس پر کہا، اور تحریک والوں نے بھی، اپنی جماعت والوں نے بھی اپنے لوگوں کے بارے میں کہا. لیکن اگر دوسری جانب سے کوئی نعرہ رسالت لگانے والے پر، حضور کی عزت و آبرو کے لیے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگانے والے پر ڈائریکٹ گولی چلا رکھا گئے، وہ بھی یاد رکھے کہ یہ کام جو کر رکھا گئے اس کا یہ عمل اس کے دین کے لیے، اس کے مذہب کے لیے، اس کے ملک کے لیے، اس کے آئین کے لیے یہ بالکل قطعی طور پر اجازت نہیں دیتا. اس کو تباہی کی جانب، بربادی کی جانب لے کے جا رکھا گئے. ہم دونوں طرف سے یہی بات کرتے گئے کہ معاملات کو دیکھا جائے، معاملات کو بردباری سے، تحمل سے جانچا پرکھا جائے. جلد بازی کرنے والوں، نقصان تمہارا ہوگا، نقصان کل بھی تمہیں پہنچا، پھر بھی تمہیں پہنچے گا. کسی معاملے میں جلد بازی نہ کرو. ریاست ماں کی حیثیت رکھتی ہے، ہر فیصلہ سوچ سمجھ کے کیا جاتا ہے. یہ فیصلے کرنے میں جلد بازی کرو گے، کل کلا قوم سے کیا جواب سوال کرو گے، کیا پوچھو گے، کیا بتاؤ گے. وہ بھی ہمارے گئے جو پولیس کے نوجوان مرے، وہ بھی ہمارے گئے جو نعرہ رسالت اور لبیک یا رسول اللہ کا صدائیں بلند کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر گئے. بہرحال جواب ہر دور میں انہی کو دینا گئے جن کی زیر قیادت، جن کی حکومت و اقتدار میں ایسے معاملات وجود میں آتے گئے. ہم کہتے گئے ناموس رسالت کا ایجنڈا بڑا ہی آسان ہے. وہ کسی فرد کو کسی معاملے پر اٹیک کرنے کی بات نہیں کرتا، وہ تو سیدھی سادی بات بتاتا ہے کہ جو اللہ رسول سے پیار کرتا گئے ہم اس سے پیار کرتے گئے. ہمارے سامنے مخدومہ کائنات کے شہزادوں کے پاکیزہ کردار موجود ہیں، اور ہم انہی کو فالو کر رہے گئے، قیامت تک فالو کرتے رہیں گے. ہماری بقا بھی انہی کے عطا کردہ اصولوں کو سامنے رکھنے میں ہے. جب بات آپس کی ہوتی ہے تو پھر صلح کے لیے، امن کے لیے ہم کردار حسنی ادا کرتے گئے. اور جب بات محمد عربی کے دشمن کی ہوتی گئے، رسول اللہ کی شریعت کے دشمن کی ہوتی گئے، ناموس رسالت کے دشمن کی ہوتی گئے، تو پھر امت محمدی کا ہر فرد کردار حسینی ادا کرتا گئے. اور اس کا مرحلہ کیا ہوتا گئے کہ وہ یزید پر ہٹ نہیں کرتا،
وہ یزیدیت کو مارتا گئے تاکہ قیامت تک کے لیے یزیدیت کا خاتمہ ہو اور ذلت و رسوائی سے دو چار ہو۔ امت محمدی کا یہ کردار اس وقت پھر اپنانے کی ضرورت ہے، عالم کفر کو بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ ہمارے نبی گئے، ہمیں ان سے پیار گئے، ہماری زندگی کا ایک ایک عمل محمد عربی کے دین کی عزت و ناموس کے لیے گئے۔ ہماری تجارت ہو یا سیاست، ہمارا بزنس ہو، کاروبار، اس سب میں غلامی محمدی کا خوبصورت تصور نمایاں نظر آئے۔ اب سنیے میرے نبی کائنات کے پیارے غلاموں، حضرت مخدومہ کائنات کا مزاج حضرت سیدنا سفینہ فرماتے گئے علی المرتضیٰ، اور اس روایت کے تناظر میں پھر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم پیار کا دعویٰ کرتے گئے، محمدی گئے، مصطفی گئے، مزاج کیا گئے، سفینہ سے مروی ہے سیدنا علی المرتضیٰ نے دعوت کی، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا، اصحاب کو بلایا، سب اکٹھے گئے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازہ کی چوکھٹ پکڑ کر رک گئے، حضور رکے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ دیکھ رہے تھے، حضور اچانک رکے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ نے دیکھا فاطمہ بیٹی علی المرتضیٰ کے گھر میں ایک طرف پردہ لٹک رہا تھا جس پر مختلف نقش و نگار بنے ہوئے تھے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پیچھے ہٹ گئے، اندر جانے کی بجائے پیچھے چلے گئے، سیدہ فاطمہ اور پاک علی نے، آپ فرماتے گئے پتہ کریں حضور واپس تشریف کیوں لے گئے، جب آئے تو پتہ کیا، حضور نے فرمایا اللہ کے نبی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ایسے گھر میں داخل ہوں جہاں پر پرتکلف زیبائش کی گئی ہو۔ اب ذرا اس تصور میں ہم دیکھیں کون سا زندگی کا ایسا مرحلہ ہے جس میں ہم یہ کوشش نہیں کرتے کہ گھر سب سے حسین ہو، گھر میں ہر چیز موجود ہو، پھر وہ بیوی اور وہ باپ جنہوں نے تربیت کے ذریعے امت کو سیدہ زہرا کی صورت میں شاکار عنایت فرمایا، وہ نبی کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے زیب نہیں دیتا، ایسے گھر میں داخل ہوں جس میں پرتکلف اس طرح کی زیبائش موجود ہو۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اور میں گھروں کو سجائیں نہیں، سب کچھ کریں، لیکن بہت سی چیزیں ایسی بھی گئیں، اس پہ محدثین کہتے گئے پردے پہ شاید کوئی تصویر نظر آئی، اور بعض محدثین نے بڑی خوبصورت بات فرمایا کیونکہ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کو خاص کر سادگی کے لیے جو تربیت فرمائی تھی، حضور چاہتے تھے فاطمہ کے گھر میں زندگی میں ہر کام ویسا ہو جیسا محمد کو اچھا لگے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی حضور کو پیارا لگے، اور پھر یہ سمجھانے کے طریقے گئے نبی کے، کیونکہ پھر امت نے وہ مرحلہ بھی تو دیکھا جب سیدہ فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں سلمان فارسی اس غلام کو لے کے آئے جو بھوک کی وجہ سے پریشان تھا، کسی کے گھر میں کھانے کے لیے اسے کچھ نہ میسر آیا، سلمان فارسی لے کر مخدومہ پاک کے بارگاہ میں آئے، آپ نے اپنی چادر
گروی رکھوا دی یہودی کے پاس، آنے والے سائل کی بھوک کو دور کر کے اپنے بابا کی طبیعت اور تربیت کا وہ پہلو امت کے سامنے نمایاں کیا کہ فاطمہ پاک کے کردار میں، سیرت میں آج بھی آپ کے بابا کا فرمان عالی شان کس انداز میں نمایاں نظر آتا ہے۔ ہم ابھی سوچنا گئے، غور و خوض کرنا گئے کہ ہمارا مزاج، گھروں کا ماحول، رشتوں ناتوں کا تعلق کیسا گئے، پڑوسیوں کا خیال، رشتوں کا خیال، عزیزوں کا خیال کیسا گئے۔ جب یہ دیکھیں گے تو پھر امت کبھی بھی بربادی کی جانب نہیں جائے گی۔ حضرت سبحان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ہند کی بیٹی رسول اللہ کی خدمت میں آئی، اس وقت ان کے ہاتھ میں سونے کی بڑی انگوٹھیاں تھیں۔ آپ نے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ مبارک مارا، جس پر سیدہ طاہرہ کی خدمت میں وہ حاضر ہوئی تاکہ ان سے گلہ کر سکیں۔ سیدہ نے اپنے گلے سے ایک زنجیر اتارا اور فرمایا ابو الحسن نے ان کو تحفہ دیا گئے۔ اتنی دیر میں جان رحمت رسول مکرم شفیع معظم وہاں تشریف لے آئے، جبکہ وہ ہار یا زنجیری ابھی تک سیدہ کے ہاتھ میں ہی تھی۔ آپ نے فرمایا فاطمہ جی بابا، تمہیں کیسا لگے گا کہ اگر لوگ کہیں رسول خدا کی بیٹی کے ہاتھ میں آگ کی زنجیر ہے؟ پھر رسول کائنات وہاں تشریف فرما نہ ہوئے، سیدہ نے فوراً اسے بازار میں بھیجا، اسے بیچ کر جو قیمت ملی اس قیمت سے اپنے بابا کو خوش کیسے کیا، ایک غلام آزاد کر دیا، اور غلام کی آزادی پر اللہ کے محبوب اتنے خوش ہوئے جس طرح مصطفیٰ چاہتے تھے۔ سیدہ کی طبیعت میں وہی مزاج جھلکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اسی لیے ہم کہتے گئے ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو اگر وہ چاہتی ہے یہ ماحول جنت نظیر بنے، بیٹیاں لٹنے سے بچیں، مائیں اجڑنے سے بچیں، بہنیں برباد ہونے سے بچیں۔ اللہ نے ان کے ہاتھ میں یہ چیز رکھی ہے، وہ چاہے تو بازاروں کی زینت بنے، وہ چاہے تو اپنے باپ کی عزت بنے، بھائیوں کا مان بنے، اپنے بچوں کے لیے وہ جنت بنے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے دجالی میڈیا سے بچنا ہوگا، بے حیائی، فحاشی اگلتے ہوئے ان بدکار چینل سے بچنا ہوگا، بے غیرتی کو پروموٹ کرتے ہوئے اس بے حیائی کے پروگرامز کا طوفان کھڑا کرنے والے اس میڈیا سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، اور ہمیں اپنی تربیت کے لیے اسوہ سیدہ فاطمہ سامنے رکھنا ہوگا۔ جب سیدہ فاطمہ کا اسوہ اپنے سامنے رکھیں گے تو پھر یقیناً ہمارے گھروں میں پیدا ہونے والے اسلام پر حملہ آور نہیں ہوں گے، شریعت کا مذاق نہیں اڑائیں گے، رسول اللہ کے دین کی تضحیق نہیں کریں گے، اغیار کو خوش کرنے کے لیے اپنا ماحول برباد نہیں کریں گے، اپنوں پر ظلم و ستم کے وہ پہاڑ نہیں گرائیں گے۔ میرے نبی کائنات کے پیارے غلاموں، یہ وہ مقدس گلشن ہے جس گلشن کے لیے ہم ہمیشہ سے کہتے گئے اور کہہ رہے گئے کہ کونین جس دن آئے حسنین دی امائے، کونین جس دن آئے مل کے پڑھ لے، کونین جس دن آئے کونین جس دن آئے
حسنین دیو مائے جو رحمتاں دی چھائیں حسنین، کیونکہ آل رسول کے دروازے سے خیر ملے گی، اسی لیے امام شافعی سب کو کہہ رہے گئے یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ، اے پیارے نبی کی آل، آپ سے محبت کرنا اللہ نے نازل کردہ کتاب قرآن میں فرض کیا گئے، اسی لیے ہم آل بیت کی دربار سے محبت اور پیار کر کے خیر حاصل کر رہے گئے اور کرتے رہے گئے، کہہ رہے گئے، کہتے رہیں گے کون جس دن آئے کون جس دن آئے حسنین جو رحمتاں دی چھائیں، ہم نے کچھ چیزیں ایسی ہیں، بلکہ بہت چیزیں، بلکہ تمام چیزیں شادی بیاہ میں جو ہم نے پڑوسی دشمن ملک سے لی ہیں، اسی کی تہذیب کو اپنا رہے گئے، اسی کے ماحول کو گھروں میں لا چکے گئے، تو پھر سوچئے پاکستان کیوں بنا، کس لیے بنا؟ جب ہم نے وہی کلچر یہاں لانا گئے تو پھر اس علیحدہ وطن کا کیا فائدہ؟ علیحدہ وطن حکومت و اقتدار کے لیے تو نہیں حاصل کیا، مسلمان تو وہاں بھی صدر رکھے گئے، وزیر تو وہاں بھی ہیں، یہ علیحدہ وطن سید جماعت علی نے قائد اعظم محمد علی جناح کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے کس لیے حاصل کیا؟ کہ یہاں تہذیب اسلامی ہو، ثقافت اسلامی ہو، شعار اسلامی ہو، ماحول اسلامی ہو۔ اگرچہ بدقسمتی سے یہ پھر ملک انہی ہاتھوں میں جا رکھا گئے جو ثقافت، تہذیب، شاعر اسلامیہ پر حملہ آور ہونے کی پوری کوشش میں مصروف ہیں، لیکن ہم کہنا یہ چاہتے ہیں خدا را اس ملک کی بنیادیں اقتدار، دولت، بے حیائی، بے غیرتی پر قائم نہیں ہے، محض اسلامی شاعر پر قائم ہے۔ اگر ان کی حفاظت نہیں کرو گے تو پھر یاد رکھنا وہی اپنے بڑوں کی طرح جا کر انگریزوں کے کتے نہلاؤ گے۔ اس ملک کے ساتھ پیار کرو، اس ملک کا احساس کرو، یہ ملک بے غیرتی کے لیے وجود میں نہیں آیا، یہ ملک بے حیائی کو پرموٹ کرنے کے لیے وجود میں نہیں آیا، یہ ملک محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اسلام کی عظمتوں کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے آیا ہے۔ اپنے مزاج بھی سامنے رکھو اور غور و خوض کرو، تمہیں جو دینے والا باہر سے آتا گئے وہ اپنی چھتری خود پکڑتا گئے اور تم نسل در نسل بھکاری ہو، تمہاری چھتری پکڑنے کے لیے بھی کوئی دوسرا فرد مقرر ہوتا گئے۔ یہ چونچلے بھی سامنے رکھو، یہ بے حیائی کو بھی سامنے رکھو، اس بدماشی کو سامنے رکھو کہ کوئی بڑا پکڑا جائے اس کے ساتھ برتاؤ کیا ہوتا گئے، کوئی چھوٹا پکڑا جائے اس کے ساتھ برتاؤ کیا ہوتا گئے۔ یہ دوہرا سسٹم رکھو گے تو بربادی ہوگی تمہاری بھی اور ملک کو بھی کمزور کرو گے۔ سسٹم ایسا ہو عالمی دنیا کو پتا چلے اس ملک میں قانون کے حوالے میں سب برابر گئے، چھوٹا ہو یا بڑا، جس طرح سزا کا مستحق بڑا گئے اسی طرح چھوٹا گئے، ایسا نہیں ہوگا۔ پھر یاد رکھو اقتدار چند روزہ ہوتا گئے، پہلو کو بھی ملا، تمہیں بھی ملا، بعد میں آنے والوں کو بھی ملے گا، لیکن یاد رکھنا لوٹنے والوں نے کسر نہیں چھوڑی، لوٹنے والوں نے اس کو لوٹا گئے، درندوں سے
بھی اس میں بدتر شکار کیا گئے، لیکن ملک اسی طرح قائم گئے۔ وجہ کیا گئے کیونکہ اس ملک کی بنیاد ناچنے گانے والی اور بے حیائی بدکاری پھیلانے والی اداکاروں کے وجود پر نہیں رکھی گئی، یہ محمد عربی کے پیاروں کے خون پر بنیاد رکھی گئی ہے۔ اس کی بنیاد کو سمجھو، اس ملک کی بیس کو سمجھو، اس پر خدا را ترس کھاؤ، اس پر رحم کرو، ورنہ یاد رکھو مرنے والے مرتے رہیں گے، مارنے والے مارتے رہیں گے، کمزور تم بھی ہوگو، کمزور وہ بھی ہوں گے، مارے تم بھی جاؤ گے، مارے وہ بھی جائیں گے۔ اس کے ساتھ نقصان یہ ہوگا جن کے گھر اجڑ چکے ان کو دھارس کون بدائے گا، جن کی بہنیں رو رہی ہے ان کو چپ حکمران کب کرائیں گے، جو پولیس والا مارا گیا، جو دوسرے لوگ محمد عربی کا نعرہ لگانے والے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر گئے، ان کا جواب کیسے دو گے، کسے دو گے، کون دو گا؟ اب بھی گوشت کے ناخن لو، اس ملک کو ملک سمجھو، اور تمہاری اوقات کا لوگوں کو پتا گئے، کسی کے بچے باہر گئے، کسی کا باپ باہر گئے، کسی کا بزنس باہر گئے، کسی کی تجارت باہر گئے، کوئی نیشنلٹی باہر کا ہولڈر ہے، وہ سارے تماشے کرتے ہوئے تم تو چلے جاؤ گے۔ ہمیں آپس میں دست و گریبان کرنے والی یہ بغیرتی کا کھیل کھیلنا بند کر دو۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، ہم پاکستان کے محافظ ہیں، ہمارے بچے محافظ گئے، ہمارا ہر فرد محافظ ہے، اور ہر فرد کی خواہش یہی ہے، ان سے بھی تو پوچھو جو گلہ کر رہے گئے ان کا گلہ ہے کیا؟ اقتدار کا سوال نہیں کیا انہوں نے تم سے کوئی جناب خیر نہیں مانگی، انہوں نے وزارت نہیں مانگی، انہوں نے چیئرمینیاں نہیں مانگی، وہ تو یہ تقاضا کر رہے تھے، یہی کہہ رہے تھے کہ محمد عربی کی عزت و ناموس کی بات کرو۔ اگر تم نے کی ہوتی وہ نکلے نہ ہوتے، وعدہ وفا کیا ہوتا نکلے نہ ہوتے، اگر نکلے گئے تو پھر ہوش کے ناخن اور دانش مندی سے کام لو۔ طالبان کا تم نے کیا کیا، پھر کیا ہوا؟ تم نے جماعتوں کا کیا کیا، پھر کیا ہوا؟ یہ سارے تماشے کھیل جاگل مشیروں سے پوچھ کر کھیلنا چھوڑ دو۔ اگر سوچ وچار کرنے کے بعد فیصلہ کرو گے، اللہ کی عزت کی قسم میں پھر گلیوں میں خاک و خون کا ماحول نہیں ہوگا، پھر گلیوں میں پھول کھلتے نظر آئیں گے، گلیوں میں محبت کا ماحول ہوگا۔ رمضان کے ماحول کو خراب کیا گیا ظالموں تم نے، رمضان کے مقدس مہینے میں تم نے پاکستان کو، تم نے جناب والا اس کو کیا بنا دیا گئے، کتنا کمزور کیا گئے۔ وہ عالمی دنیا کبھی تمہاری نہیں ہو سکتی، جو تمہارے گئے ان پہ ظلم کے پہاڑ توڑ کر ان کو دشمنوں کی صفوں میں شامل نہ کرو۔ بات ہماری نہیں، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولهم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ غلط فیصلے قوموں کو، ملکوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ہوش دانشمندی کے ساتھ سوچ وچار کر کے جہاں جہاں سمجھتی ہے حکومت کے، وہاں کے شرپسندوں نے املاک کو نقصان پہنچایا، یا پھر اداروں پر حملہ آور ہوئے، ان کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کی پوری کوشش کی جائے۔ پاکستان کا کوئی فرد بھی کسی سے گلہ نہیں کرے گا۔ جن کو سمجھتے ہو کہ املاک نقصان پہنچانے والے ہیں، چوکوں چوراہوں پر سی سی ٹی ویز کیمرے موجود ہیں، ان کی مدد سے ان کو گرفت میں لے کر ان کو جو سزا بنتی ہے دی جائے، لیکن نہتے لوگوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ کر اپنوں کو دشمنوں کی صف میں کھڑا کر دینا یہ دانش مندی نہیں ہے۔ ہمیں ان سے بھی اور آپ سے بھی
یہی توقعات ہیں کہ آپ کے فیصلوں سے قوم پریشان اور ملک کمزور نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ فیصلے حق پر مبنی ہوں گے۔ پھر سوچو، پھر سوچو، پھر سوچو، کس نے کہاں سے کیا کیا، وعدہ کس کا تھا، توڑا کس نے؟ پھر سوچو، وعدہ غلط تھا، کیا کس نے؟ پھر سوچو، وعدہ ٹھیک نہیں تھا، کیا کیوں؟ پھر سوچو۔ یہ ساری چیزیں سوچنے کی ہیں، کرپشن کی ہے۔ اگر انہوں نے پکڑو، اسلحہ ہے، گرفت میں لو، بارود بناتے ہیں، ان کو کچل دو۔ ملک کے خلاف کوئی بیان دیا ہے، کچل کے رکھ دو۔ اگر وہ پارلیمنٹ کا حصہ بن کے بھی، اسمبلیوں میں بیٹھ کر بھی وہ پاکستان کے آئین کے تحفظ کی بات کریں، اور اگر فحشہ عورتیں چوکو چوراہوں میں آئین کی دھجیاں بکھیریں، اور وہ آپ کی موبائل کی گاڑیاں، پولیس کی سیکورٹی کے ادارے ان کو تحفظ فراہم کریں، تو پھر ان کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ پوچھیں ہم سے یہ دوہرا رویہ، آخر ستیلوں والا سلوک کیوں ہے؟ حق بنتا ہے کہ ہم جب ملک کی بات کریں، اور پھر بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ جو کل خوبصورت بات آبروئے علم و دانش مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی منیب الرحمن صاحب نے پریس کانفرنس کے ذریعے کی ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ انہوں نے جلتی پر تیل نہیں ڈالا، انہوں نے بجھانے کی پوری کوشش کی ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ حکومت پاکستان اپنی تمام تر ذمہ داری مفتی اعظم پاکستان پہ ڈال کے اس معاملے کو سالو کرنے کے لیے ان کو منتخب کر لے، تو میرا خیال ہے کہ آج کی افطاری سے پہلے پاکستانی قوم یہاں امن کی، محبت کی ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے محسوس کرے گی۔ اور دوسری خوبصورت بات جو جگر گوشہ ضیاء الامت حضرت صاحبزادہ پیر محمد امین الحسنات صاحب نے رات وزراء کے اجلاس میں کی ہے، ان کی خوبصورت دور اندیشی اور حکمتوں سے بھرپور بات کو دیکھا جائے، غور و خوض کیا جائے۔ ہم یہ کہتے ہیں ڈونگا باغ میں کہ ہم انتشار اور افتراق کو ہمیشہ کنڈم کرتے رہے ہیں، ریجیکٹ کرتے رہے ہیں۔ یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس ملک کے چپے چپے کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ ہمارے ملک کو محفوظ رکھے، اللہ ہمارے ملک کو شر اشرار سے بچائے۔ لیکن ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں حکومت وقت سے کہ ہر دو شخصیتوں کو، مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمن صاحب کو اور جگر گوشہ ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری صاحب کے لخت جگر پیر محمد امین الحسنات صاحب کو اور مسلم امت سید حسین الدین شاہ صاحب کو اس معاملے میں ڈال کر اس کو حکمت عملی سے سالو کیا جائے۔ خدا را مزید خون بہنے سے بچے، مزید انتشار سے بچیں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے، یہ عبادات کا مہینہ ہے، یہ چاہتوں کا، الفتوں کا، محبتوں کا مہینہ ہے۔ اس میں یقیناً ہمیں ایک دوسرے سے پیار کرنا ہے۔ ہمیں خوشی ہوئی جب ہم نے کسی پولیس والے کو اس دھرنے میں تراویح پڑھتے ہوئے دیکھا، اللہ کرے ایسا ماحول ہو۔ جب کوئی پولیس والے کی افطاری کرواتے ہوئے دیکھا یا پولیس والوں کو ان کی افطاری کرواتے ہوئے دیکھا، یہ منظر ایسا ہونا چاہیے۔ سب ہمارے ہیں، ہمارے ہی بھائی ہیں، ہمارے ہی بیٹے ہیں، دشمن نہیں ہیں۔ ایک دوسرے کے دشمن نہ بناؤ، سوچو کون ہے جو ان کو دشمن بنا رہا ہے، طاقت کمزور کر رہا ہے۔ اللہ میرے ملک کو اپنی حفاظت میں رکھے، ترقیاں عطا فرمائے، برکات سے نوازے۔ ہمیں اپنے ملک کے قانون کی حفاظت، آئین کی حفاظت اور قانون و آئین کو محمد عربی کی شریعت کے تابع رکھ کے حضور کی شریعت، عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے ہمیں اداروں کو، سب کو، جو ہمارے فورسز ہیں، حکمران ہیں، ان سب کو شریعت محمدی کی بالادستی کے لیے اپنا تن من دھن پیش کرتے رہنے کی توفیق فرمائے۔ وما علیہ